تو ایک حضرت ابو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور یہ مجوسی تھا، ابو لؤلؤ فیروز اس کا نام تھا۔ اس نے مجوسیوں کے کہنے پر اور اہل فارس کے کہنے پر اس نے ارادہ کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے۔ اب حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ اچانک صفوں سے نکلا اور زہر آلود خنجر اس نے آپ کے پیٹ میں دیکھا، تو آپ وہیں گر گئے، تو آپ کو اٹھایا گیا، آپ کو اپنے حجرے تک پہنچایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے کھڑے تھے، ان کو نماز میں خلیفہ بنایا گیا اور وہ نماز انہوں نے پوری کی۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ امیر المؤمنین زخمی ہیں، شدید ترین زخمی ہیں، لیکن نماز نہیں توڑی گئی، نماز نہیں توڑی گئی۔ ہمارے ہاں اگر کسی جگہ چوہا نکل جائے تو پورے مقتدی گروڈا جوشن، ہر ایک چھوڑے گا کہ میرے اوپر چڑھنے لگا۔ ہماری نمازیں ایسی، اور وہاں پر یہ ہے کہ امیر المومنین کو زخمی کر دیا گیا، شہید کرنے کے لیے سخت ترین وار کیا گیا، اور وہ نماز میں خلیفہ بناتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر نماز پڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے ہاں پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ آپ کا پیٹ چاک ہے، جو چیز بھی آپ کھاتے ہیں وہ باہر نکل جاتی ہے۔ چنانچہ اطباء نے کہا کہ اس کیفیت میں آپ کا بچنا مشکل ہے، چنانچہ کوشش کیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی دیکھو میرا قاتل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا قاتل وہ مجوسی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا کرم ہے، مجھے کسی مسلمان نے شہید نہیں کیا، مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا۔ اور ادھر اس بدبخت نے لوگوں کو زخمی کرتا ہوا صفوں سے نکل رہا تھا کہ اسے چند لوگوں نے اوپر چادر پھینک کے اس کو پکڑ لیا۔ جو اس کو پکڑا اس نے وہی خنجر اپنے اندر دیا اور خس کم جہاں پا، وہ مردار ہو گیا۔ تو حضرت عمر 3 دن کے بعد آپ شہید ہو گئے، آپ فوت ہو گئے، اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو فرمایا، عبداللہ مجھے لگتا ہے کہ میری روح میرے جسم سے نکلنے والی ہے، تو آپ یہ کریں کہ مجھے اپنی جولی سے اپنے سینے سے ہٹا دیں، مجھے نیچے فرش پہ چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا ابا حضور امیر المومنین آپ میرے سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کیا یہاں آپ کو راحت نہیں ہے؟ سننا میرے دوستو، سیدنا عمر نے فرمایا عبداللہ عمر دیکھتا ہے اس کا کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آتی، ایسا عمل نظر نہیں آتا کہ وہ اس شان کے ساتھ اللہ کے حضور جائے کہ وہ اپنے بیٹے کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ مجھے زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے دو، شاید میرے رب کو میری اس بے بسی پہ ترس آ کر مجھ کو معاف ہو۔ وہ عمر جو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وہ عمر جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا جس طرح آسمان پہ ستارے ان گنت ہیں اس طرح میرا عمر اس کی نیکیاں ان گنت ہیں، جس کے لیے میرے محبوب نبی نے فرمایا میرا عمر وہ ہے جن راستوں سے نکلتا ہے شیطان، وہ گلیاں وہ راستے چھوڑ دیتا ہے، جس کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں معراج والی رات جب جنت میں گیا تو میں نے عالی شان محل دیکھا، تو میں نے اس کے اندر پاؤں رکھا
میں نے سوچا یہ میرا مال ہے، تو مجھے بتایا گیا نہیں نہیں، یہ عمر کا